أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وأعطاه جوامع الكلم ومنابع الحكم وبعده مقام محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک انسان کے تعلقات مختلف انسانوں کے ساتھ مختلف حیثیت سے ہوتے ہیں. جیسے ایک انسان کا تعلق اپنے باپ کے ساتھ بیٹا ہونے کا ہے، اور اسی طرح سے ایک انسان کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ باپ ہونے کا ہے، اور ایک انسان کا تعلق اپنے استاد کے ساتھ شاگرد ہونے کا ہے، اور ایک انسان کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ دوست ہونے کا ہے. تو مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف تعلقات ہوتے ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے ایمان والے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ بندہ ہونے کا ہے اور اپنے نبی کے ساتھ امتی ہونے کا ہے. یعنی ہم ایک طرف سے اللہ کے بندے ہیں اور ساتھ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارے خالق ہیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، اور ہمارے نہیں پوری کائنات کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. جیسا ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بیٹا ہونے کا تعلق رکھتا ہے، اس تعلق کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے ایک بندہ جب اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بندہ ہونے کا، تو اس کو بھی اپنے اللہ کے ساتھ اس تعلق کے نتیجے میں کچھ حقوق لازم ہوں گے، اور ان حقوق کو جاننا ضروری ہے. بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے بندہ ہونے کا، اس لیے بندے ہونے کی حیثیت سے اس کو کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھنا ہے. اور بندے کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ امتی ہونے کا ہے، اس لیے بندے کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ میرے نبی کا میرے ذمہ کیا حق ہے. کامیاب ایمان والا تبھی کامیاب ہوگا کہ جب اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو بندہ ہونے کا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ہو امتی ہونے کا. بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حالات آئیں بندہ آنکھ بند کر کے ان کو تسلیم کرے. اگر اللہ نے انسان کو خوشحالی میں رکھا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اور اگر بندے پر مشکلات آئیں تو بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے، اللہ کی چاہت یہی ہے، اللہ کی حکمت اسی میں ہے کہ مجھے مشکلات میں رکھا. بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ تقاضا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پر کوئی پریشانی ڈالی تو پریشانی کو دور کرنے کی تدبیر تو میں کروں گا، لیکن پریشانی پر گلہ نہیں کروں گا، کیونکہ جس کی طرف سے مجھے پریشانی مجھ پر آ رہی ہے وہ میرا رب ہے، اور ایسا رب ہے کہ جس کی شفقتوں کی کوئی انتہا نہیں. ایمان والے کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ امتی ہونے کا ہے. اس امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے جو کچھ کہا مجھے اس کو ماننا ہے، جو کرنے کو کہا وہ مجھے کرنا ہے، اور جس چیز سے مجھے بچنے کو کہا اسے مجھے بچنا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میں نبی کا امتی تو ہوں مگر جو کچھ انہوں نے کہا وہ مجھے کرنے کی فرصت نہیں، اور جن چیزوں سے انہوں نے مجھے منع کیا میں اسے بچنا مشکل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی ہونے کا تعلق کمزور ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ امتی ہونے کا تعلق اتنا کمزور ہو کہ وہ سمجھتا رہے میں امتی ہوں مگر امتی نہیں ہوگا.
ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھی پہچانیں، اپنے نبی کو بھی پہچانیں۔ جب بیٹے کا تعلق اپنے باپ کے ساتھ ہے تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ باپ کے حقوق کو جانے اور ان کو ادا کرے، اور جب کسی مرد کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ شوہر ہونے کا ہے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو جانے اور ان کو ادا کرے۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس کا تعلق پیشنٹوں کے ساتھ ہے تو اس کو پیشنٹوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہوگا جو طبی اخلاقیات میں ہیں، یعنی جو ڈاکٹروں کے لیے ضابطے بنائے گئے ہیں ان ضابطوں کے مطابق وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ رویہ برتے گا، کیونکہ اس کا تعلق پیشنٹوں کے ساتھ ڈاکٹر ہونے کا تعلق ہے، معالج ہونے کا تعلق ہے۔ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ جو کچھ میرے حق میں فیصلہ کرے گا وہ حق ہے، چاہے مجھے اس میں مشکلات کیوں نہ آئیں، چاہے اس میں مجھے پریشانیاں کیوں نہ آئیں، چاہے وقتی طور پر مجھے تکلیفیں کیوں نہ آئیں، مگر چونکہ میرا اللہ حکمتوں والا ہے، تدبیروں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اس لیے اگر اس نے کبھی مجھے خوشی عطا کی اس خوشی میں بھی میرے لیے کوئی راحت ہوگی، اور خوشی میں راحت ہوتی ہی ہے، لیکن اگر میرے لیے کوئی پریشانی کا فیصلہ ہوا ہے اس پر بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی راحت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بندوں کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے طرح طرح کے مضامین بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف سے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی مشیتوں کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ تم ناممکن سمجھتے ہو جب اللہ چاہتے ہیں تو اس کو کر کے دکھاتے ہیں، اور جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے اسی چیز کو اللہ چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی قدرتوں کے بھی کوئی حد نہیں، اللہ کی رحمتوں کے بھی کوئی حد نہیں، اللہ کی حکمتوں کے بھی کوئی حد نہیں، وہ جس طرح جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم مضامین بیان کرتا ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانا ہے تو تدبیر یہ نہیں کی کہ آگ ہی نہیں جلنے دی، تدبیر یہ کی کہ تم آگ میں پھینک دو، اور آگ میں پھینکنے کے بعد نہ بارش برسے گی نہ ہوا چلے گی، بغیر کسی ظاہری سہارے کے آگ اچانک بجھ جائے گی اور ابراہیم نہیں جل سکیں گے، یہ میری قدرتوں کا اظہار ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب یہ کہ فرعون نے کوشش یہ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا۔ قرآن میں اس کو بیان کیا گیا، ہزاروں بچوں کے قتل کرنے کا فیصلہ فرعون نے کرا دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل کے خاندانوں میں جو بیٹا بھی پیدا ہوگا اس بیٹے کو قتل کر دیا جائے، صرف لڑکیاں زندہ چھوڑ دی جائیں، بیٹے کو زندہ نہیں رہنا ہے۔ چنانچہ فرعون کے کارندے یعنی اس کے پولیس والے ایک ایک گھر میں جا کر چھاپے مارتے تھے، ایک ایک گھر میں جا کر معائنہ کرتے تھے کس گھر میں کون سی عورت پریگننسی میں ہے، جہاں کوئی عورت حاملہ ملی اس کی نگرانی شروع ہوئی، جو ہی بچہ پیدا ہوا اگر لڑکا تھا تو اس کو قتل کر دیا، اور اگر لڑکی تھی اس کو زندہ چھوڑ دیا، اور اس طرح چلتا رہا، ہزاروں بچے مار دیے، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے 40,000 بچے قتل کر دیے۔ اسی بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے تو باقی ہزاروں قتل ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب میرا بچے کو بھی لے لیا جائے گا، اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں اب اس کو تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں بچے کو کیسے چھپاؤں، اب اللہ کا منشا یہ ہے کہ اس کو مجھے بچانا ہے۔ بچانے کی کوئی بھی تدبیر اللہ تعالیٰ شانوں کر سکتے تھے، مگر اپنی حکمتوں کی عجیب تدبیر اللہ نے کی کہ جس کے ذریعے سے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں اسی سے اس کو حفاظت کرانی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں ڈالا گیا، قرآن نے اس کو کہا وحی کی ہم نے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی۔ جو وحی کون سی قسم کی وحی تھی یہ وہاں ڈیٹیل نہیں ہے، وحی کی ایک قسم تو ہوا ہے جو نبیوں پر آتی ہے، ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی اس لیے وہ والی وحی ان پر نہیں آئی ہے، لیکن وحی کی کوئی نہ کوئی قسم ہے، اس لیے کہ وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں اور الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں وہی وہ والی نہیں ہے کہ حضرت جبریل آئیں گے اللہ کا پیغام لے کر کے تو اس کا نام وحی ہوگا، نہیں، یہ کوئی اور قسم کی وحی ہے۔ بہرحال شہد کی مکھی پر اللہ تعالیٰ شان و فرماتے میں نے وحی کی، جس کے نتیجے میں وہ اپنی کالونی بناتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ شہد بناتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بہت عجیب عجیب کام کرتی ہے، وہ وہی ہے۔ تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ نے وحی کی کہ تم اس بچے کو سمندر میں ڈال دو، موت سے بچانا ہے اور موت کے حوالے کیا جانا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہ بچہ اٹھا کر صندوق میں ڈالا اور صندوق پانی میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے صندوق اگر بند رہے گا
تو سانس گھٹنے کی وجہ سے بچہ مر جائے گا، اور اگر صندوق کھلا ہوا ہوگا تو خطرہ ہے اندر پانی چلا جائے گا اور بچہ ڈوب جائے گا، اور اگر بچہ ڈوبے گا نہیں کم سے کم آگے چل کر کے بھوک کی وجہ سے بچہ مر ہی جائے گا، کیونکہ صندوق میں اس کو کھانا کون کھلائے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ تو گویا صندوق میں چاروں طرف سے موت ہی موت ہے، وہ پانی میں گرے گا تب بھی مرے گا، صندوق بند رکھے گا تب بھی سانس گھٹنے سے مرے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو کم سے کم بھوکا پیاسا ہو کر کے تو مر ہی جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو سمندر میں ڈال دیا، اور سمندر میں ڈالنے کے معنی کہ تینوں چاروں صورتوں میں موت ہی موت آئے گی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وہ صندوق پانی کے اندر چلتا رہا یہاں تک کہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرا، اور فرعون اتفاق سے اس وقت محل کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا نظارہ کر رہا تھا، اس نے وہ صندوق نکلوایا، اور اٹھوانے کے بعد جب کھول کر کے دیکھا تو بچہ نکلا۔ کامن سینس ہے کہ فرعون فوراً سمجھ جائے گا کسی عورت نے بچے کو بچانے کے لیے سمندر پانی میں ڈال دیا ہے، تو وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ اس بچے کو بھی مار دو، اس لیے کہ جس بچے کا خطرہ مجھے ہے، جس کے پیدا ہونے کے بعد میری حکومت کا خاتمہ ہوگا، اور اسی بچے کے ڈر کی وجہ سے ہم سارے بچوں کو قتل کرا رہے ہیں، یہ بھی انہی میں سے کوئی ہوگا، تو اس لیے اس بچے کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے فرعون کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی، لیکن اللہ نے اپنی تدبیر کیا کی، اس کے بیوی کے دل میں حیرت انگیز محبت آ گئی، اور ایسی سخت محبت آ گئی کہ اس نے بیوی نے کہا خبردار اس بچے کو ہاتھ مت لگانا، یہ تو میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، قرۃ عینی لی ولک، یہ بچہ میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون کہتا ہے نہیں اس کو تو قتل کرنا ہے، اور فرعون کی بیوی کہتی ہے نہیں ہاتھ مت لگانا اس کو، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اچانک اس کے اندر محبت کا جوش آ گیا، اور محبت کے ولولے میں اس نے کہا خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا۔ چنانچہ فرعون بھی مجبور ہو گیا، تو اب اس بچے کی حفاظت کی تدبیریں شروع ہو گئی، اور بچے کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے دودھ کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ عورتیں لائی جا رہی ہیں جو بچے کو دودھ پلائیں گی، چونکہ وہاں ہزاروں عورتیں ایسی تھیں جن کے بچے مار دیے گئے تھے اور چھاتیوں میں دودھ تھا، اس لیے ایک ایک عورت کو لا رہے ہیں تاکہ بچے کو دودھ پلائیں، مگر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے بے قرار تھی، سمندر میں ڈال تو دیا تھا مگر بعد میں وہ جاننا چاہتی تھی میرے بچے کا آگے کیا ہوا، وہ کہاں چلا گیا بچہ۔ اسے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تم سمندر کے کنارے دریا جدھر سے گزرتا ہے وہاں دیکھو صندوق کہاں چلا گیا۔ بہرحال وہ بچی کنارے چلتی رہی، یہاں تک کہ اسے معلوم یہ ہوگا کہ فرعون نے وہ صندوق اٹھا لیا ہے۔ اس نے واپس آ کر اپنی والدہ سے کہا کہ بچہ جو ہے وہ تو فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ تو والدہ نے کہا جواب میں کہ جہاں سے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں میرا بیٹا وہی پہنچ گیا، اب یہ کیسے زندہ بچے گا؟ ماں کی ممتا تھی۔ دوسرے دن پھر بیٹی سے کہا بیٹی جا کر دیکھو بچے کا کیا ہوا، وہ زندہ ہے یا مار دیا اسے؟ بیٹی نے والدہ سے کہا اماں جان مجھے محل میں کون جانے دے گا، وہ تو بادشاہ کا محل ہے، مجھے اندر جانے کا الاؤ کیسے ہوگا، اس لیے میں نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا کوشش کر کے دیکھو۔ چنانچہ یہ بچی گئی، محل کے دروازے پر کھڑی ہے، وہاں عورتیں لائی جا رہی ہیں تاکہ وہ بچہ کسی کا دودھ پیے، اور چونکہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا اس لیے عورتوں کو واپس نکالتے تھے، ایک ایک عورت آتی ہے پھر وہ واپس نکلتی ہے، انہی عورتوں کے ساتھ یہ بچی اندر چلی گئی۔ اب اندر جا کر کے دیکھتی ہے وہ کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ اب ادھر سے وہ پریشان ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ بچہ اگر دودھ نہیں پیے گا پلانے کی کوئی شکل نہیں۔ اسی لیے یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچے کا دودھ پینا اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان سے سوال کیا جائے، جو ہزاروں سوالات ان سے ہوتے ہیں جن سوالوں کا کبھی وہ جواب دے نہیں سکتے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے سامنے جو ہزاروں سوال کھڑے کیے جاتے ہیں اور ان ہزاروں سوالوں کا جواب وہ دن نہیں دے سکتے، انہی سے سوال ہے کہ یہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکل کر کے آتا ہے، ماں کے پیٹ میں کوئی سکول نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں، اور یہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، جو ہی ماں جو ہے وہ بچے کے منہ میں اپنی چھاتی دیتی ہے، بچہ فوراً چوسنے لگتا ہے۔ اس بچے کو یہ چوسنا کون سکھاتا؟ جواب صرف اللہ، اور اللہ اگر چوسنا نہیں سکھائیں گے دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی۔ سکھانے کا کوئی سورس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کوئی واز بھی نہیں سنے گا، وہ کوئی لیکچر بھی نہیں سنے گا، کوئی ڈاکٹر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو ٹریننگ دے گا بچہ کہ تجھے بھوک لگی ہے اور تیری ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا ہے، تجھے صرف چوسنا خود ہے، چوسنا سکھا ہی نہیں سکتے اسے، کیونکہ نہ اس کے اندر سیکھنے کی ابھی طاقت پیدا ہوئی ہے،
نہ وہ سن رہا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے، نہ اس کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، نہ وہ بات سمجھتا، کچھ بھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے اس بچے کو سکھا سکے ہم دودھ پیو، اگر وہ بچہ خود دودھ نہیں پیے گا۔ مگر اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہوتی ہے، اب یہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا اور جو ہی اس کو نہلا کر کے کپڑے پہنا کر ماں چھاتی سے لگاتی فوراً وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر فوراً کہنا چاہیے سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ تو ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا، اس نے کبھی دیکھا نہیں چوسنے کا عمل، سنا نہیں، یہ چوسنا کیسے شروع کر دیا اس نے۔ ہم نے بھی بہت دفعہ ایسا دیکھا، بے اختیار وہاں سبحان اللہ اور اللہ اکبر زبان پر آتا ہے کہ بچہ اچانک چوسنا شروع کرتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک عمل اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ تحنیک کا مطلب ہوتا ہے کسی نیک انسان سے کھجور چبا کر کے اس بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ چاچی کتنی مرتبہ ہم نے کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی، اس نے فوراً چوسنا شروع کیا۔ ابھی تو ماں کی چھاتی میں اس نے چوسنی نہیں، لیکن بچہ چوسنا شروع کرتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ اس بچی نے ان فرعون کے درباریوں سے یہ کہا کہ ایک عورت کو میں جانتی ہوں، شاید ہو سکتا ہے اس کا دودھ یہ بچہ پیے گا۔ وہ پریشان تھے، انہوں نے کہا ضرور بتاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پتہ بتایا گیا اور فرعون کے کارندے یا پولیس والے آئے یا افسران آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر کے گئے۔ جو ہی موسیٰ کی والدہ نے اس اپنے بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ ٹھیک، اس کے بعد فرعون کا آرڈر نکلا، یہ بچہ حفاظت کے لیے تمہارے حوالے کیا جائے۔ یعنی اللہ نے دکھایا کہ جو قتل کرا رہا تھا اسی پہ حفاظت، اور کہا اس بچے سارے خرچے پورے دفتر سے ہوں گے، ہماری حکومت کی طرف سے نگرانی رہے گی، پولیس والے حفاظت کے لیے آئیں گے۔ پولیس والے تو گھروں میں داخل ہوتے تھے بچوں کو مارنے کے لیے، اور اب پولیس والے آ رہے ہیں بچے کی نگرانی کے لیے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ماں جو ہے وہ بچے تو اللہ تعالیٰ شانو کسی اور عورت کا بھی دودھ پلوا سکتے تھے، مگر نہیں، اپنی ماں سے پلوایا، کیونکہ ماں جتنی محبت کے ساتھ بچے کو دودھ پلائے گی، دوسری عورت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، ماں کی شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو گویا اللہ نے دکھا رہا میری قدرت یہ ہے کہ میں جس کے ذریعے سے قتل ہو رہا تھا اسی کے ذریعے حفاظت کروں۔ یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے، تمام یہودی لٹریچر میں یہ واقعہ موجود ہے، تمام عیسائی مذہبی لٹریچر میں یہ واقعہ موجود ہے، قرآن کریم میں بھی۔ تو یعنی گویا وہ چیز جس کو 3 بڑے بڑے مذہبوں کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، اور اس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا بے فکر رہو تم، اس بچے کی حفاظت ہم کریں گے، اور اس طرح سے کریں گے تم سمجھ بھی نہیں سکتی ہیں۔ بچے قتل ہو رہے ہیں، تم گھبرانا مت اپنے بچے کے بارے میں، تم آرام کے ساتھ دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں ڈر لگے گا کہ میرا بچہ مجھ سے چھینا جائے گا تو دریا میں پھینک دینا بچہ، اور فالقی فی الیم، اس کو دریا میں ڈال دینا، اور دریا میں ڈالنے کے بعد آگے پھر پورا واقعہ بیان کیا گیا 20 پارے میں۔ تو بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ایسا ہو کہ اللہ کی فیصلوں پر پورا اطمینان، پورا یقین، ایسا یقین کہ اللہ جب چاہیں گے جو چاہیں گے اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو اللہ جل شانہ اپنی قدرتوں کے واقعات کو ثابت کرنے کے لیے 2 واقعے بیان کرتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ شریف میں رہے، مکہ مکرمہ کے بعد آپ نے فیصلہ کیا مدینہ شریف جانے کا۔ اس مدینہ شریف جانے کے سفر کو کہتے ہیں سفر ہجرت۔ یہ جو ہجرت کا سفر ہے یہ بہت مشکل ترین سفر تھا، اور اس لیے مشکل ترین سفر تھا کہ پورا مکہ اور مکے کے آس پاس کے تمام قبائل فیصلہ کر چکے ہیں کہ محمد کو قتل کرنا ہے، افراد بھی طے ہو چکے تھے، پلاننگ بن چکی تھی، آپ کے گھر کا محاصرہ بھی کر چکے تھے وہ۔ اس بیچ میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے نکلے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے نکلے ہیں، آپ نے پلاننگ یہ کی کہ ہم مکہ سے صرف مدینے کی جانے کے بجائے مکہ سے اپوزٹ سمت جائیں گے، تاکہ تلاش کرنے والے اس روٹ پر تلاش کر کے تھک جائیں گے، اس کے بعد ہم اپنا سفر شروع کریں گے، اور سفر بھی شروع کریں گے جو راستہ شاہراہ عام ہے، جو مین روڈ ہے، اس مین روڈ کو اوائڈ کریں گے، اور الگ سے دوسرے راستوں سے، جنگلی راستوں سے جہاں سے لوگ نہیں چلتے ہم وہاں سے چلیں گے، تاکہ اگر کوئی دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہو تو ہم اس کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ اور اس کے لیے گائیڈ بھی طے کر دیا گیا تھا، اس گائیڈ کا نام کتابوں میں لکھا ہوا تھا عبداللہ بن اریقط، وہ شخص ان کا گائیڈ بنا تھا، اور اس کے ساتھ طے ہوا تھا کہ تم مین روڈ کو اوائڈ کرتے کرتے ہم کو مدینے پہنچاؤ گے۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے، مکہ سے نکل جانا ہے مدینہ، مگر مکہ مکرمہ سے آپ اپوزٹ سمت میں نکل گئے، ادھر کو چلے گئے، یعنی مکہ مکرمہ سے جانا تھا شمال کی طرف، مگر مکہ مکرمہ سے حضور نکلے ہیں جنوب کی طرف، اور جنوب کی طرف تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر غار ہے، اس غار کے اندر قیام کیا، اس کو کہتے ہیں غار ثور۔ تو غار ثور کے اندر جا کے بیٹھے، اور معلومات ہوتی رہی کہ مکے والے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں،
پلاننگ ان کی کیا ہے، تلاش کس طرح سے ہو رہی ہے، انعامات کیا کیا دینے کے وعدے کیے گئے ہیں، یہ ساری معلومات وہاں پہنچتی رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام کے ذریعے سے یہ معلومات ساری پہنچتی رہی اور وہ وہیں قیام پذیر رہے. تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے اس پہاڑ پر بھی چڑھے اور پہاڑ پر چڑھ کر اس چٹان پر پہنچے جس چٹان کے نیچے حضور اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضرت وہ تو پہنچ گئے اور دیکھیے وہ پاؤں نظر آ رہے ہیں. ہم جب اس سیرت کے واقعے کو پڑھتے تھے تو خیال آتا تھا کہ پاؤں نظر آ رہے ہیں مگر ان کو پھر بھی یہ دکھائی نہیں دی یہ کیسے ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ یہاں سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ جو وہ لوکیشن دیکھیں گے اور وہاں جا کر کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بات بالکل یہی ہے کہ چھپا ہوا انسان نیچے چھپا ہوا ہے، سامنے ایک انسان کھڑا ہے، اس نیچے والے انسان کو اس کے پاؤں تو نظر آتے ہیں، اس آدمی کو یہ آدمی نظر نہیں آئے گا. اب وہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس چٹان کے نیچے دیکھو کیا پتہ یہی چھپے ہوئے ہوں گے اور وہ وہیں ہیں. دوسرے نے کہا اندر چھپے ہوئے کہاں ہوں گے، اگر اندر گئے ہوئے ہوتے تو اس غار کے منہ پر مکڑی کا جالا نہیں ہوتا. جالا ہونے علامت اس بات کی ہے کہ اندر کوئی نہیں گیا، جالے کی وجہ سے وہ رک گئے. گویا اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنی نبی کی حفاظت کرائی مکڑی کے جالے سے. جال لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے نیچے دیکھیں گے کیا پتا یہاں چھپے ہوئے ہوں گے. دوسرا کہتا ہے بھائی اندر چھپے ہوئے کہاں ہوں گے، اگر چھپے ہوئے ہوتے تو مکڑی کا جالا یہاں نہ ہوتا، مکڑی کا جالا ٹوٹ چکا ہوتا، اس لیے نیچے تو نہیں ہوں گے. اور ابوبکر صدیق حضور سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ تو آ گئے جہاں، اب کیا ہوگا. اس وقت قرآن کریم میں اس واقعے کو نقل کیا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ. بس یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ ایمان والا کیسی بھی مشکل میں ہو اس کو فوراً یہ کہو اللہ بہرحال میرے ساتھ ہے، مگر یہ تب ہے کہ جب ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ صحیح تعلق ہو. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سے آپ کو تو گھبراہٹ نہیں ہوئی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور گھبراتے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آ گئے اب کیا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن تم گھبراؤ مت. قرآن نے اس کو بیان فرمایا وثانی اثنین، وہ دو تھے اور دو میں سے دوسرا غار کے نیچے دوسرے کو بتا رہا تھا، وہ آ گئے اب کیا ہوگا. وثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ گھبراؤ مت. یعنی اللہ جل شانہ جس کی جیسے حفاظت کرنا چاہیں ویسے کر سکتے ہیں. معمولی ذریعے سے بھی بہت بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں. مکڑی کا جالا تنگ دیا اور مکڑی کے جالے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی حفاظت ہو گئی. غرض یہ کہ قرآن کریم اور احادیث میں اللہ کی قدرتوں کے بیانات اسی لیے ہیں تاکہ بندے کو یقین رہے کہ میں جس اللہ کو ماننے والا ہوں اس کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کے رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں. وہ جب جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے واقعہ پڑھا، ایک ڈاکٹر کی پرائیویٹ ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، اس کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حج کرنے جانا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بہت اچھا میں پیسہ تھوڑا تھوڑا جمع کروں گا، حلال پیسہ جمع کروں گا تب ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے. بہرحال پیسہ جمع ہوتا رہا یہاں تک کہ حج کا وقت جب نزدیک آیا تو بیوی نے پوچھا پیسہ تو جمع ہو گیا ہوگا، کیا لگا بالکل ہو گیا اور ہم حج کی تیاری کریں گے. ابھی حج کی تیاری کر رہا تھا تو ہسپتال میں ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو جس کی کڈنیاں فیل ہو گئی ہیں اس جوان بیٹی کے ڈائلسس کرا رہے ہیں. ابھی وہ کورس مکمل نہیں ہوا ہے تو ایک دن وہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کے باہر نکلی. ڈاکٹر نے پوچھا یہ بچے کو باہر کیوں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پچھلی ڈائلسس کا پیسہ بھی میرے پاس باقی ہے، آگے کورس پورا کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور چونکہ اس کا باپ بھی نہیں ہے میں ایک اکیلی ماں ہوں میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں بچے کو واپس لے جا رہا ہوں. اس نے کہا تو بچہ مر جائے گا کیونکہ کڈنیاں فیل ہیں، ڈائلسس کا کورس ابھی مکمل ہوا نہیں ہے. اس نے کہا میرے پاس جب پیسہ ہی نہیں ہے اور پچھلی پیمنٹ بھی میرے ذمہ باقی ہے تو اگلی پیمنٹ کہاں سے میں لاؤں گی. تو ڈاکٹر سوچتا رہا کہ مجھے حج کرنے کے لیے جانا چاہیے یا بچے کو بچانا چاہیے. اس نے کہا واپس چلو آپ، اور وہ کاؤنٹر پر جا کر اس نے پوچھا اس بڑھیا کا پیسہ کتنا باقی ہے. کاؤنٹر والے نے بتایا کہ اس کا اتنا پیسہ باقی ہے. کہا بہت اچھا میں ادا کر دیتا ہوں وہ پیسہ، اور اس کے بعد پھر آگے جتنی ڈائلسس کرنی ہے وہ سارا پیسہ مجھ سے لے لینا تم. اور اپنی بیوی کو فون کیا حج کا پروگرام کینسل. بیوی نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہاں ایک بچہ تھا اس کی موت کا خطرہ تھا، میں نے وہ سارا پیسہ بچے کے بچانے میں ڈال دیا. بیوی گرم ہو گئی کہ بڑی تمناؤں کے بعد تو پیسہ تم نے جمع کیا تھا اور باقی ڈاکٹروں نے کتنا پیسہ جمع کیا، تو نے پائی پائی کر کے جمع کیا تھا، اور اب جب وہ تمنا پوری ہونے والے تھے تو خبر کا کس کو دے دیا یہ پیسہ. بہرحال ڈاکٹر اور بیوی کے درمیان انبن ہو گئی لیکن وہ اس نے برداشت کیا. جب وہ بیوی کی طرف سے تانے آتے تھے تو کبھی کبھی وہ سوچنے لگتا تھا شاید ماما کو غلطی، شاید مجھ سے غلطی ہوگی،
اور کبھی کہتا تھا نہیں میں نے ٹھیک کیا. ہسپتال پرائیویٹ ہے, حج کا پروگرام ان کا کینسل ختم ہو چکا ہے, گورنمنٹ کے ذریعے سے جو حاجی جانے والے تھے وہ جا چکے ہیں. اس ہسپتال کا مالک بوڑھا انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, سارے کام ہم نے کر لیے, ہمیں چاہیے کہ حج کرنے جائیں. بیوی نے کہا ضرور حج کرنے جائیں گے مگر تم بھی بیمار ہو میں بھی بیمار ہوں, تو ہم ایسے نہیں جائیں گے, کوئی ڈاکٹر ساتھ ہونا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے, کس کو ساتھ لے لیں گے؟ تو اس کو فون کیا کہ ہم نے حج کا ارادہ کر لیا, آپ تیاری کرو. یہ حیران ہو گیا, کہنے لگے جی بہت اچھا. اور ساتھ یہ کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا تو ابھی میرے پاس سورسز نہیں. اس نے کہا اس کا خرچہ بھی ہم نہیں بڑھتے. باہر آتا وہ دونوں کی تیاری ہو گئی, پہنچ گئے. یہ پورے سفر حج میں وہ دونوں بوڑھے ٹھیک رہے, ان کو ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی, علاج معالجے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. چیک اپ کرتے تھے, دونوں کا پریشر دیکھتے تھے, ہارٹ بیٹنگ دیکھتے تھے, باقی ساری چیزیں. اور اس کے بعد پھر حج مکمل ہو گیا. حج مکمل ہونے کے بعد جب یہ واپس پہنچے, ایک دن مالک نے ڈاکٹر کو فون کیا کہ آپ کے ساتھ حساب کرنا ہے. ڈاکٹر نے پوچھا کس چیز کا حساب؟ کہنے لگے دیکھو تم ہسپتال میں ڈیوٹی دیتے ہو, تم ہمارے ساتھ حج میں نکلے, اس لیے ان دنوں کی تنخواہ ہم تمہیں دیں گے, کیونکہ بہرحال ہمارے ہسپتال میں تم ہو اور ہمارے ہسپتال میں تم ڈیوٹی دے رہے ہو. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھی طرح سے حساب کریں کہ تمہیں ایک تو وہ ہسپتال کی ڈیوٹی وہ تنخواہ بھی دینی چاہیے, اور چونکہ تم نے ہماری خدمت کی اس کی تنخواہ الگ. ڈاکٹر کہتا ہے صاحب جی سر جی آپ کا احسان مجھ پر ہے, آپ کو نہیں معلوم واقعہ کیا ہوا. اس نے کہا کیا واقعہ ہوا؟ کہ اصل میں نے حج کا انتظام کر رکھا تھا, پیسے جمع ہو گئے تھے, مگر اسی ہمارے ہسپتال میں ایک بچہ بیمار تھا اور وہ جوان بیٹا تھا, اس کی ایک ماں تھی, اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی تھی, اس کی ڈائلسس کرنا تھا, پیسہ ان کے پاس نہیں تھا, کچھ ڈائلسس ہو چکی تھی, اب بچے کو باہر نکال رہے تھے, میں نے وہ سارا پیسہ اس کے پیمنٹ میں ادا کر دیا, وہ بچہ بچ گیا, تو شاید اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کا نظام بنوایا اور میرا حج ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمارے ہسپتال میں ہوا؟ کہنے لگا جی ہاں. اس نے فوراً فون کیا, فائل نکالو جلدی سے, یہ دیکھو اس نام کا پیشنٹ کون تھا. چنانچہ جب فائل نکالے گئے تو اس نام کا پیشنٹ جب نکلا تو اس نے فوراً یہاں سے اس نام کے پیشنٹ کے جتنا پیمنٹ آئی ہے وہ سارے ان کو واپس کرتا, اور اس ڈاکٹر نے جتنا پیسہ دیا تھا وہ اس ڈاکٹر کو واپس کرتا. ٹھیک, کیونکہ میرا حج بھی ہو گیا وقت. اب یہ ڈاکٹر کہتا ہے یا اللہ آپ نے ایک تو طویل زمانے تھا تو میرے پاس انتظام ہی نہیں ہو پا رہا تھا, اب میں نے پائی کر کے حلال پیسہ جمع کیا, وہ میں نے اس پیشنٹ پر لگایا, اخیر میں اللہ نے حج بھی کرا دیا, پیسہ بھی واپس کر دیا. اللہ کی قدرتوں کی کوئی امتحان نہیں. تو بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو, پختہ ہو, آنکھ بند کر کے کہیں ہمارا اللہ رحیم, ہمارا اللہ کریم, اس کے رحمتوں کی, اس کے مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اللہ جل شانہ اپنی رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم, اللہ تم سے بہت رحم کرنے والا ہے. بلکہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے, نبی عبادی, میرے بندوں کو کہہ دیجئے, انی انا الغفور الرحیم, میں تمہارے سارے گناہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں, اور گناہوں کے علاوہ بھی میں تم پر رحم کر رہا ہوں, مجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں. الراحمون یرحمهم الرحمن, دنیا میں جو رحم کرتے ہیں ان پر زیادہ اوپر والا رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, اگر تم آسمان والے کا رحم اپنے لیے لینا چاہتے ہو تو تم زمین کے مخلوق والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ شان عجیب بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے, میں نے اپنے ذمہ فرض کیا ہے, میں نے اپنے اوپر آرڈر نافذ کر رکھا ہے, اپنے بندوں پر رحم کر. کتب ربکم, تمہارے رب نے لکھ رکھا ہے, علی نفسہ, اپنی ذات پر, الرحمہ, رحم کرنا اپنے بندوں. تمہارے رب نے اپنے اوپر آرڈر نافذ کر رکھا ہے, تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے اپنے بندوں پر رحم کرنا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ, ناواقفیت میں, دھوکے میں, غلطی سے, نادانی میں, نفس کی بہکاوے میں آ کر کے انہوں نے اگر گناہ کیے ہوں گے فوراً پکڑ مت کرنا, معاف کرتے رہنا, معاف کرتے رہنا, اور اس کے بعد پھر جب یہ توبہ کر کے واپس آئیں گے تو ان کو گلے لگانا. یہ اللہ جل شانہ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں. کتب ربکم, تمہارے رب نے, دو جگہ یہ آیت ہے, تمہارے رب نے اپنی ذات پر فرض کر رکھا ہے الرحمہ, رحم کرنا اپنے بندوں پر. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعد واصلح انہ غفور رحیم, جس نے نادانی میں غلطیاں کی ہیں, جس نے نفس کے دباؤ میں آ کر کے غلطیاں کی ہیں, ماحول کی برائیوں کی وجہ سے پھنس کر کے غلطیاں کی ہیں, اللہ سے مایوس مت ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو اپنے پر لازم کر, بس تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ, میں رحم کرنے کے لیے تیار ہوں. بہت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے بندے, اے انسان,
تو کدھر جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر؟ تو کسی اور کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ میں تو تیرا رب ہوں، میں نے تجھے انسان بنایا، تیری اچھی شکل بنائی، جو تجھے چاہیے تھا وہ سارا میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں مہیا کر کے دے دیا۔ تو نے تو نہیں مجھ سے درخواست کی تھی کہ مجھے آنکھیں ہونی چاہیے، بولنے کو زبان ہونی چاہیے، سوچنے کو دماغ ہونا چاہیے، ساری باڈی ہونی چاہیے، میری شکل ایسی، کچھ نہیں کہا تھا، میں نے خود ہی تیری ساری چیزیں مہیا کر دی، تیری شکل بھی اچھی بنائی، جو چیزیں تجھے ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں میں نے تجھے عطا کر دی۔ ما غر بک ربک الکریم الذی خلقک وسواک، جس نے تجھے پیدا کیا اور مکمل باڈی دے دی، الذی خلقک فسواک، اور پھر آگے فرمایا تیری شکل بھی بہترین بنائی، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسا چاہا ویسی تیری شکل بنائی، اور تیری شکل اور دنیا میں کسی کی نہیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں کسی انسان کی شکل دوسرے انسان سے کبھی نہیں ملتی۔ ہر انسان کی شکل دنیا کے سارے انسان سے الگ ہے، ہر انسان الگ شکل لے کر کے آتا ہے۔ دنیا کے سارے انسان ایک ہی جیسی شکلوں والے، اور دنیا کے سارے انسان الگ الگ شکلوں والے، کسی کے سمٹمز دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ اور یہ تو پہلے زمانے میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج جب آنکھوں کا فوٹو لیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس جیسی آنکھیں دنیا میں اور کسی انسان کی نہیں ہیں۔ جب ہم فنگر سے کہیں اسٹمپ پر ڈالتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے فنگرز ہیں، اس فنگرز میں جو لائنیں بنی ہوئی ہیں، ایسی لائنیں اب دنیا میں اور کسی انسان کی نہیں، اسے میری۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں تمہیں پیدا کروں گا وہی والا فنگر تمہارا واپس ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کو دوسرے کو چلا گیا، دوسرے کا پہلے کو چلا گیا۔ جب سارے انسان مٹی میں دفن ہو گئے اور ختم ہو گئے، اس کے بعد جب یہ انسان دوبارہ پیدا ہوگا تو اپنے وہی فنگرز لے کر آئے گا، وہی باڈی لے کر کے آئے گا۔ آپ جانتے ہیں ہر انسان کی آواز کا انداز الگ ہے، ہر انسان کے چلنے کا انداز الگ ہے، ہر انسان کے ہاتھوں کی لکیریں الگ ہیں، ہر انسان کے نرو سسٹم الگ الگ بنا رکھا ہے، خون سب کے اندر دوران کرتا مگر نرو سسٹم الگ الگ بنا رکھا ہے۔ جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا وہ اللہ رحیم ہے، تو ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ بندے ہونے کا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ڈر ایمان والے کو اللہ کا، سب سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پر، سب سے زیادہ توقع اللہ کی ذات سے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے۔ قرآن کریم میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی خوبی یہ ہے وہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے ذرا سی پریشانی آئے فوراً ناگواری نہیں ظاہر کرتے، فوراً اللہ سے دور نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے جو چاہا ہمیں قبول ہے، ہمیں پسند ہے۔ اور اگر مشکلات کو دیکھیں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات کن کو آئی ہیں؟ امت میں صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام سے زیادہ مشکلات کن کو آئی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کو۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو آپ نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہتے ہو۔ کہنے لگا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، فرمایا سوچ کر کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار رہنا، پریشانی جھیلنے کے لیے تیار رہنا، اس لیے کہ جو ہم سے جو جتنی محبت کرے گا اتنا اس کو امتحان آئے گا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ نبیوں کو آتی ہیں، اور اس کے بعد جو جتنا نبی کے نزدیک پہنچتا جائے گا مشکلات اس کو آ سکتی ہیں۔ ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ بھی ہے۔ نبی کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف سے ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ شفقت کرنے والا مخلوقات میں محمد رسول اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات ایمان والوں کے ساتھ اتنی شفقت کرتی ہے کہ اتنا ایمان والا خود اپنی شفقت نہیں کرتا جتنا نبی کرتا ہے۔ یعنی میں اتنا اپنا ہمدرد نہیں ہوں جتنا میرا نبی میرا ہمدرد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا نبی تمہارے لیے بھیجا ہے کہ تم کو تمہاری ذرا سی پریشانی میرا نبی برداشت نہیں کرنا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا مشکلات والی زندگی برداشت کی، اور اس میں بھی عجیب حکمت ہے۔ آج ہم آسانیوں والی زندگی گزارتے ہیں، فیسلٹیز والی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں رہتا ہے کہ ہم کتنی آسانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے کیسی مشکلات والی زندگی گزاری ہے۔ ذرا سا سمجھیں اس کو۔ یہ دیکھیں مسجد ہے، ہماری مسجدوں میں کتنے وسائل ہیں؟ بہترین فرش، نیچے تھرموکول ہے، اوپر سے قالین ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، پینلنگ لگی ہوئی ہے، فین لگے ہوئے ہیں، لائٹنگ کا اتنا شاندار انتظام ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسی تھی اس میں دروازہ بھی نہیں تھا، کھڑکیاں بھی نہیں تھی،
نیچے کوئی فرش نہیں تھا. ساری زندگی اللہ کے نبی نے مٹی پر سجدہ کیا. مسجد نبی کا امام محمد رسول اللہ، تو کم سے کم امام کے لیے تو جائے نماز کا انتظام کر سکتے تھے، مگر وہ بھی نہیں ہوا. اور ساری زندگی حضور نے جہاں نماز پڑھائی وہ مٹی تھی، اسی مٹی میں حضور نے سجدے کیے ہیں. پوری زندگی گزر گئی، حضور کی مسجد میں کوئی فرش نہیں بچھا سکے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو تراب. یہ ابو تراب کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے ہاں گئے، پوچھا حضرت علی کہاں ہیں، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت گھر سے باہر نکل گئے، پتہ نہیں کہاں گئے. حضور نے صحابی کو فرمایا ڈھونڈو اس کو، وہ کہاں ہیں؟ تاکہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے مسجد میں، تو مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو جگایا. جگانے کے بعد مٹی جھاڑتے ہوئے کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اور مٹی والے کھڑے ہو جا. اب یہ مٹی کہاں سے لگی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نیچے فرش مٹی کا تھا، اس میں کوئی چٹائی نہیں تھی، کوئی درجٹ نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی، مٹی پہ سوئے ہوئے تھے، وہی مٹی بدن پر لگی ہوئی تھی. حضور نے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا تھا قم یا ابا تراب، اس لیے ابو تراب حضرت علی کی کنیت بن گئی. اللہ کے نبی کی مسجد کیسی تھی؟ جس میں نیچے کوئی فرش نہیں، جس میں لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں، فینوں کا کوئی انتظام زمانے میں تھے ہی نہیں، وضو کا کوئی انتظام نہیں تھا، گرمی کا سردی کا کوئی انتظام نہیں تھا. اسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام ساری زندگی نماز پڑھتے رہے. دروازہ اس مسجد میں نہیں تھا، رات کو مسجد میں کتے آ جاتے تھے. بخاری میں حدیث ہے وکانت الکلاب تمر فی المسجد، کہ مسجد میں کتے رات کو گھس جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابا جان کے پاس مکان کتنا بڑا تھا جس میں مشکل سے میرے والد اور میری والدہ سو سکتے تھے، اور اس میں گنجائش تیسرے کی سونے کی نہیں تھی. اس لیے مجھے کہتے تھے جاؤ مسجد میں. میں رات کو مسجد میں آ کر مٹی پہ سو جاتا تھا، پھر رات میں کتے آتے تھے، میں ان کو باہر نکالتا تھا. بخاری میں حدیث ہے. یہ ایسی مسجد حضور کی تھی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن سارے لوگ غسل کر کے آیا کرو. حدیث میں فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل مسلم، جمعے کے دن کا غسل ہر مسلمان پر لازم ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت یہ لازم کیوں کر دیا غسل؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا صحابہ کرام مزدوریاں کرتے تھے، مسجد بہت تنگ تھی، چھت اس کی بہت نیچی تھی، گرمی کی وجہ سے وہاں بدبو پیدا ہو جاتی تھی. اب صحابہ اگر غسل کر کے نہیں آئیں گے تو ایک دوسرے کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہو جاتی تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خوشبو لگا کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، کپڑے دھو کر کے آؤ. یہ بھی بخاری شریف میں ہے کتاب الجمعہ میں، جمعے کے بعد میں. ایسی تندرستی والی زندگی حضور نے گزاری. گھر کی صورتحال حضور کی کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ ہمارے غسل خانوں میں کیا کیا آسانیاں آج ہیں. قسم قسم کے ٹائریں لگی ہوئی ہیں، گرم پانی اور نل سر پانی کے نل کے الگ الگ ہیں، قسم قسم کے صابنیں ہیں، شیمپو ہیں، پیسٹ ہیں، اور کیا کیا آسانیاں ہیں. بلکہ اب تو غسل خانوں میں پرفیوم بھی الگ الگ قسم کے لگائے جاتے ہیں. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل خانہ تھا اس میں نہ کوئی نلکا تھا، نہ کوئی بالٹین تھی، ٹب میں پانی ہوتا تھا، اس میں پانی نکالنے کے لیے جگ بھی نہیں تھا، کوئی مگ بھی نہیں تھا. ہاتھ ہی سے ہمیشہ پانی نکالتے تھے، ہمیشہ ہاتھ سے پانی لے کر کے غسل کیا، کبھی کسی برتن سے سر پر پانی نہیں ڈالا. ہمارے پاس شاور ہوتے ہیں اور گرم پانی نلک. اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی بھی گرم پانی سے وضو نہیں کیا، ساری زندگی کبھی گرم پانی سے غسل نہیں کیا، کیونکہ پانی گرم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سورس تھا ہی نہیں. ایسی مشکلات والی زندگی حضور نے گزاری. اس غسل خانے میں دروازہ بھی نہیں تھا، وہ پردہ لٹکاتے تھے، بوری کا پردہ، کبھی چٹائی کا پردہ لٹکاتے تھے اور اندر غسل کیا جاتا تھا. ساری زندگی اسی طرح سے حضور نے غسل. ایک ہی برتن ہوتا تھا، اس میں مل کر کے اسی میں سے پانی نکالتے تھے، اور ایک ساتھ دو دو آدمی پانی نکالتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور بھی اسی سے وضو کر رہے ہیں، میں بھی پانی اس میں سے ہاتھ سے نکالتی تھی اور حضور بھی اسی سے پانی نکالتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کتنے سفر کیے، کسی سفر میں آپ کے لیے کبھی بسترا نہیں بچھایا گیا. ہمیشہ جب بھی آپ سوئے زمین پر لیٹے، ریت پر سوئے، گھاس پر سوئے، پتھروں پر سوئے، نیچے کوئی فرش نہیں بچھایا. جائے نماز کہیں نہیں بچھائی گئی، ہمیشہ مٹی پر نماز پڑھی ہے. ایسی زندگی حضور نے گزاری. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانوں کی تفصیل جب دیکھتے ہیں، وہ کھانوں کی تفصیل، آج جو ہم قسم قسم کے کھانے کھاتے ہیں، یہ کھانے تو ان کے ہم تصور میں بھی نہیں تھا. یہ مسالے کبھی حضور نے نہیں کھائے، چاول کبھی نہیں کھائے، یہ مرغن کھانے کبھی نہیں کھائے، چائے کبھی نہیں پی. یعنی جتنے ہم مزیدار چیزیں استعمال کرتے ہیں، حضور کے زمانے میں ان کا تصور بھی نہیں تھا. وہاں کے مالدار لوگ بھی یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام. اور تندرستی کا عالم یہ ہے
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہم کو چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، اس لیے کہ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو چولہا کس چیز کے لیے جلاتے تھے۔ 2 مہینے گزر جاتے تھے، پھر کیا کھاتے تھے؟ کسی نے اگر دودھ بھیجا تو دودھ پیا، کھجوریں بھیجی تو کھجوریں چباتے تھے، اور یہی غذا ہوتی تھی، یا ستو پانی میں گھول کر کے وہی پی لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور سفر میں جا رہے تھے، غزوہ خیبر کا سفر تھا، بخاری میں حدیث ہے، جب سفر حضور تھک گئے، صبح سے عصر کے وقت تک چلتے رہے، تو حضرت انس سے فرمایا انس کھانے کے کچھ ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ ستو ہم لائے ہیں مدینے سے، بس وہی ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو پانی میں گھولو، پانی میں ان کو گھولا گیا اور حضور نے اسی طرح سے پیا اور پھر کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھی۔ یہ حدیث میں بولے تھے، اور کوئی کھانے کا انتظام نہیں۔ غرض یہ کہ ایسی مشکلات والی حضور نے زندگی گزاری، اور جب ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی مشکلات والی زندگی آپ کے لیے بستر اب نہیں ہے، آپ لیٹتے ہیں تو ریت کے نشانات آپ کے جسم پر آ جاتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے؟ اس وقت حضور نے فرمایا میں اپنے لیے آسانی اس لیے پسند نہیں کرتا کہ میری امت کے کسی فرد کو اگر مشکلات آئیں گی تو اس کو میری یہ مشکلات والی زندگی سکون دے گی، سہارا دے گی، ورنہ میری امت کے لوگ سوچیں گے ہم کو مشکلات ہیں، نبی کو تو آسانیاں تھیں۔ تو ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ کیسا؟ محبت کا تعلق ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ابھی جب نعت پڑھ رہے تھے اسی میں یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آ گیا کہ ہمارا نبی تو ساری رات سوتا ہے کہ میری امت کی کسی فرد کو اگر مشکلات آئے مجھے نیند کیسے آئے گی، تو ساری رات اسی بے قراری میں اگر کسی امت کو تکلیف ہو گئی تو حضور کی نیند اڑ جاتی تھی اور ساری رات جاگتے رہتے تھے کسی امت کو اگر تکلیف پہنچے پھر کیا ہوگا۔ یہیں سے بس یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ اپنے نبی کی ذرا سے بھی گستاخی برداشت نہیں کرتا، اپنے نبی کے متعلق ذرا سا بھی اونچ نیچ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، چاہے پھر بعد میں کوئی بھی ہو۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک نکاح آپ نے کیا، اس نکاح کے موقع پر گھر میں کافی گنجائش تھی، اس لیے بہت سارے صحابہ کو دعوت کھلائی، اور دعوت میں جب صحابہ کو جمع کیا تو صحابہ آتے رہے، کھانا کھاتے رہے، نکلتے رہے، اس میں 2-3 صحابی بس حضور کے گھر میں بیٹھے رہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں، مجھے اپنا کوئی کام ہے، بار وہ لوگ اٹھے نہیں۔ حضور چلے گئے باہر کہ یہ ان کو خیال آئے گا یہ خود ہی نکل جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آ کر دیکھا وہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم باہر کہیں بیٹھے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھر میں، ہم حضور کے گھر کے اندر آج پہلی مرتبہ داخل ہوئے ہیں، اس لیے اطمینان کے ساتھ یہیں بیٹھیں گے۔ ایسی رحمتوں والی جگہ اور کہاں ہوگی جہاں جبرائیل ایک دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اندر آتے ہیں، اس جگہ ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا، اس لیے وہ وہیں بیٹھے رہے۔ حضور آتے رہے، واپس جاتے رہے، کئی مرتبہ حضور نے دروازہ کھول کر کے دیکھا وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ حضور چاہتے ہیں ہم نکل جائیں، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا حضور نے زبان سے بھی نہیں کہا کہ آپ لوگ اٹھ جائیں، مجھے اپنا ذاتی کام ہے۔ کافی دیر جب ہو گئی اس کے بعد وہ تینوں حضرات اٹھے، کافی وقت گزر گیا، شاید حضور کو تکلیف ہو، شاید حضور چاہتے ہیں ہم اٹھ جائیں، 12 جو اٹھ کے نکل گئے۔ اب آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ شاہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو جب تم نبی کے گھر میں اندر داخل ہوئے کھانا کھانے کے لیے اور کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہاں بیٹھے کیوں رہے؟ اس سے نبی کو تکلیف ہو گئی۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں مت جاؤ، الا یؤذن لکم، مگر جب تمہیں اجازت مل جائے، اور اس کے بعد فاذا طعمتم فانتشروا، جب تم کھانے سے فارغ ہو کے فوراً باہر نکلو، ولا مستأنسین لحدیث، صرف باتیں کرنے کے لیے وہاں کیوں بیٹھے؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے تو نبی کو تکلیف ہوگی۔ اور اللہ جل شانہ آگے سخت جملہ فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے نبی کو تکلیف پہنچے اس پر دنیا اور آخرت کی لعنت، اتنا سخت جملہ، وہ تو صحابہ۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایمان والے کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ایک طرف سے بہت محبت کا اور بہت ڈر کا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ہمارے کسی طرز عمل کی بنا پر ہمارے نبی کو تکلیف پہنچے، اور تکلیف پہنچنے کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ نبی تو معاف کر سکتے پر اللہ معاف نہیں کرتے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ہر ایمان والے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ بھی ہے، ہر ایمان والے کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ بھی ہے۔ میٹر لگا کے دیکھنا چاہیے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے یا ٹمپریری ہے، میرا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط ہے یا صرف لفظوں کی حد تک ہے یا صرف عارضی حد تک ہے۔ اور یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ انسان وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے جس کا آرڈر ہی نہیں ہے، جب تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور جب کمزور ہوتا ہے تو انسان وہ کرتا ہے جس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔
نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو آدمی وہ کرتا ہے جس کا آرڈر ہی نہیں ہے، اور نبی کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے جو ایمان والا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسلامی تاریخ کا ایک بادشاہ گزرا ہے بر صغیر کا، اس بادشاہ کا نام تھا شمس الدین التمش۔ شمس الدین التمش کے بیٹے کا نام ہے ناصر الدین محمود۔ شمس الدین التمش بہت دیندار بادشاہ تھا، دلی میں اس کی حکومت چلتی تھی، اس نے اپنے بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کی اور بہت پختہ مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ شمس الدین التمش کی وفات ہو گئی، ناصر الدین حکمران بن گیا۔ مغل دور سے پہلے کا واقعہ ہے، تو مغل زمانے سے، مغل امپائر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کا بیٹا سلطان ناصر الدین محمود دلی کا حکمران ہے۔ اس ناصر الدین محمود کی تربیت باپ نے کی ہے، اور ایسی حیرت انگیز تربیت کی ہے کہ وہ چیزیں کرتا تھا جس کا اسلام نے حکم ہی نہیں دیا۔ اس کے دربار میں ایک نوکر تھا، اس نوکر کا نام چپراسی یا کہ دربار کا درباری آدمی، اس کا نام تھا محمد تاج الدین۔ یہ ناصر الدین بادشاہ جب اس تاج الدین کو بلاتا تھا تو بہت میٹھے انداز میں کہتا تھا محمد، تو وہ حاضر ہو جاتا تھا۔ محمد پانی لاؤ، محمد فلاں کام کرو، تو محمد کہہ کر کے اس کو بلاتا تھا۔ ایک دن ناصر الدین محمود نے اس کو پکارا اور کہا تاجو جیسے چڑھایا اسے، تو وہ آیا، وہ کام کیا، مگر اس کو شاک ہو گیا کہ اس نے مجھے اس طرح سے تاجو کیوں کہا، یہ تو ہمیشہ محمد کہتا تھا مجھے۔ بہرحال وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا اور پھر آیا نہیں۔ کئی دن گزر گئے، ناصر الدین محمود نے کہا بھائی وہ نوکر تھا تاج الدین، وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا جناب تمش کہتا ملال کو، اس کو کوئی دکھ ہوا ہے اور وہ آپ سے ناراض ہے۔ اس نے کہا بلا کر لاؤ۔ بہرحال اسے بلایا گیا تو پوچھا، ناصر الدین نے پوچھا محمد تم کچھ ناراض ہو؟ تو اس نے کہا صاحب جی آپ بادشاہ صاحب، میں ایک نوکر انسان، میں آپ سے کیا ناراض ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں لگتا ہے تم کچھ ناراض ہو، اور کئی دن سے تم آئے بھی نہیں، وجہ بتاؤ کیا بات ہو گئی ہے؟ اس نے کہا جہاں پناہ جب آپ نے مجھے اجازت دے دی تو میں عرض کرتا ہوں، 3 دن پہلے آپ نے مجھے بلایا اور بلاتے ہوئے آپ نے مجھے کہا تاجو۔ آپ اس سے پہلے جب بھی مجھے بلاتے تھے آپ کہتے تھے محمد، اس دن مجھے تاجو جب آپ نے کہا تو مجھے لگا آپ نے مجھے حقارت کے ساتھ جملہ بولا، اس لیے مجھے فیل ہو گیا، میں چلا گیا۔ اس وقت ناصر الدین محمود نے اس بات کے جواب میں جو جملہ کہا ہے وہ عجیب ہے۔ اس نے کہا بات صحیح ہے، ہم جب بھی تمہیں پکارتے تھے ہم تمہیں محمد کہتے تھے، مگر آگے سنو یہ کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے بے وضو ہونے کی حالت میں لفظ محمد کبھی زبان پر نہیں کہا، اور تمہارا نام بھی جب میں کبھی لیتا تھا میں باوضو ہوتا تھا۔ کہتا ہے سوئے اتفاق اس دن ہمارا وضو نہیں تھا، اس لیے میری طبیعت آمادہ نہیں ہوئی کہ میں محمد تم کو پکاروں حالانکہ میں بے وضو ہوں۔ ظاہر ہے یہ تو اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ تو قرآن کا حکم نہیں ہے کہ تم محمد کا نام لوگے باوضو ہو کر کے۔ دین اسلام تو آسان ہے، اس آسان دین نے کیا کہا ہے؟ تم درود شریف پڑھو بغیر وضو کے، تم قرآن کی تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہو، ہاں ہاتھ میں قرآن نہیں لے سکتے، تم دعائیں پڑھ سکتے ہو، تسبیحات پڑھ سکتے ہو بغیر وضو کے، اذانوں کا جواب بغیر وضو کے دے سکتے ہیں، اور اذان کے جواب میں درود شریف بھی ہے، اللہم صلی اور وبعثہ مقام محمودا آت محمد الوسیلہ، یہ جملہ اذان کے بعد پڑھتے ہیں، بے وضو ہونے کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ گویا اسلام نے حکم نہیں دیا کہ تم محمد کا لفظ بولو گے زبان سے باوضو ہو کر کے، مگر جب تعلق نبی کے ساتھ بڑھتا ہے تو بڑھتے بڑھتے انسان وہ کام کرتا ہے جو، اور جب تعلق گھٹتا ہے تو گھٹتے گھٹتے کہاں پہنچتا ہے؟ وہاں پہنچتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ یہی کشمیر میں ایک صاحب بہت اچھے خاندان کے، جن خاندان والوں کے بزرگوں کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام آیا، اسی خاندان کا ایک صاحب، اب تو وفات بھی ہو گئی شاید ان کی، وہ پروفیسر تھے، اور ایک کالج میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے، کیا لگا ہمارے وہ پرانے بزرگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، نادانی کی انہوں نے، وہ بے وقوف لوگ تھے، اگر میں اس زمانے میں ہوتا میں کبھی اسلام قبول نہ کرتا۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کا باپ مسجد میں امام تھا، تو باپ مسجد میں امام ہے، بیٹے کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا محمد اچھے انسان تھے مگر بیکورڈ زمانے میں تھے، آج فارورڈ زمانے میں ان کی بات کیسے چلے گی؟ نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو بادشاہ کا حال یہ ہے، اور نبی کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے تو ایک انسان جس کے خاندانوں کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا، اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ سید بھی لکھتا ہے، اپنے نام کے ساتھ سید لکھ رہا ہے، ادھر سے حالت یہ ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو بار بار میٹر لگا کے دیکھنا چاہیے، میرا تعلق میرے اللہ کے ساتھ کیسا ہے اور میرا تعلق میرے نبی کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے مجھے آسانیاں آئیں تو اس وقت میری حالت کیا ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے مجھ پر کبھی کوئی پریشانی آئے تو میری حالت اس وقت کیا ہوتی ہے۔ کہیں میری حالت یہ تو نہیں ہے کہ ذرا سی پریشانی آئی تو جناب خدا میں سمجھو میں کون گناہ چکر میں تھی، مصیبت اور مصیبت ذرا سی پریشانی آئی تو میں سمجھو خدا کیا ظلم سے میں کو
اللہ کی طرف ظلم کی نسبت، اللہ کی طرف شکایتوں کی نسبت، یہ ایمان والے کی شیوا نہیں ہے۔ ایمان والوں کے مزاج تو یہ ہے، وہ مصیبتوں میں ہوگا پوچھیں کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور ایمان کمزور ہوتا ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود کیا حال ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی بڑی مشکل سے زندگی کو گھسیٹ رہے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ محدثین میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابن ابی ملائکہ، وہ بڑھاپے میں تھے، اور بڑھاپے میں حالت ان کی یہ تھی کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ چل نہیں سکتے، اور آنکھوں میں لائٹ ختم ہو گئی ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، مگر زبان ان کی ٹھیک تھی۔ یہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے، شام سے حدیث پڑھنے والوں کی ایک جماعت مدینہ طیبہ آ رہی تھی، اور ان کا ارادہ تھا ہم ابن ابی ملائکہ سے حدیث پڑھیں گے۔ وہاں سے جب گزرے تو جھونپڑی میں دیکھا کہ کوئی آدمی ہے، ان کے نزدیک گئے، کہا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابن ابی ملائکہ ہوں، یہ حضرت عائشہ کے شاگرد تھے۔ وہ کہنے لگا بھائی جس کے پاس ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ اس حالت میں ہیں؟ کہنے لگا ہاں مجھے بڑھاپا آ گیا، آنکھوں میں لائٹ چلی گئی، ہمت نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، مشکلات ہیں۔ کہنے لگا نہیں اللہ کا فضل۔ انہوں نے کہا آپ تو بڑی پریشانی میں، کہا کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ کہنے لگا کس چیز پر شکر کر رہے ہیں؟ کہا میری زبان ٹھیک ہے، اس پر اللہ کا حمد، اور میرا بیٹا جو ہے وہ میری خدمت کر رہا ہے، اس پر اللہ کا حمد، میں نہ بھوکا رہتا ہوں کیونکہ میرا بیٹا خدمت کر رہا ہے، اور میری زبان ٹھیک چل رہی ہے، اسے اللہ کا حمد ہے، اللہ کا شکر۔ بہرحال انہوں نے وہاں بیٹھے، کچھ ان کی خدمت کی، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آگے جب نکلے، اچھا ان سے پوچھا بیٹا آپ کا کہاں ہے؟ کہنے لگا میرے لیے کھانے کا انتظام کرنے گیا ہے۔ کھانے کا انتظام کرنا کہاں کرنے؟ وہ شکار کے لیے گئے تھے، کہیں سے شکار مل جائے تو اپنے والد کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ وہ آگے جب چلے ہیں تو آگے دیکھا پہاڑ کے اوپر سے ایک لاش نیچے گر گئی۔ وہ لے کر آئے اسے، اور لا کر کے جہاں وہ جھونپڑی تھی وہاں اس لاش کے دفن کرنے کا ارادہ کیا، تو صاحب نے ان سے کہا حضرت آپ کا بیٹا کس شکل و صورت کا تھا؟ انہوں نے کہا اس شکل و صورت کا۔ کہنے لگا ہم آپ کو غمناک خبر سنا رہے ہیں، آپ کا بیٹا مر چکا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ حضرت ایک بیٹا آپ کا تھا وہ بھی مر گیا، اس پر آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کس چیز پر؟ کہا میری زبان اب بھی ٹھیک ہے، اس پر میں اللہ کا حمد کر رہا ہوں، اور ساتھ میں اس پر میں اللہ کا حمد کر رہا ہوں کہ جب تم نے مجھے خبر سنائی میرا بیٹا مر گیا تو مجھے دل میں اللہ کی شکایت نہیں آئی، میں نے سمجھا اللہ نے یہی پسند کیا، میں قبول کرتا ہوں، میں ایکسپٹ کرتا ہوں، اس پر میں نے اللہ کا حمد کیا۔ بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہونا کہ یا اللہ آپ مجھے جس حال میں رکھیں گے میں ہر حال میں خوش ہوں، میں پریشان نہیں رہوں گا، اگر مالی مشکلات ہوں، جسمانی تکلیفیں ہوں، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں، کسی کی طرف سے پریشانیاں آئیں، اللہ کے متعلق گلا زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے جب تعلق کمزور ہوتا ہے تو بعض دفعہ انسان اللہ کے ذات کے بارے میں ایسے کمنٹس پاس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے نبی کے ساتھ تعلق انسان کا ہونا چاہیے، اور وہ ایک نازک مرحلہ آتا ہے، اس نازک مرحلے میں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ وہ نازک مرحلہ کون سا ہے؟ کہ جب ہم کسی برے کام میں مبتلا ہوں اور ہمیں سنا جائے نبی نے فرمایا یہ کام مت کرو، اگر ہمارے دل میں یہ خیال ابھرا نبی نے کیوں منع کیا؟ نہیں منع ہونا چاہیے تھا، غلط کیا انہوں نے، زبان پر نہیں آیا، دل میں خیال آ گیا، بس ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل امتحان آتا ہے ہر ایمان والے کو کہ میں کسی بری عادت میں مبتلا ہوں خدا نخواستہ، اور اس شوق کے ساتھ اس کو بری عادت کو میں کر رہا ہوں، اس کے بعد مجھے کوئی حدیث سنائے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام مت کرو، اور میرے دل میں نفرت کے جذبات ابھر گئے۔ یہ جو نفرت کے جذبات ابھر گئے اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ مجھے اپنے نبی کے ساتھ تعلق جیسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تعلق جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اسی وجہ سے میرے دل میں نفرت کے جذبات ابھر گئے۔ ایک آدمی کو مثلا گوشت کھانے کا بہت شوق ہے، یا نمکین چائے پینے کا بہت عادت ہے، یا تمباکو پینے کی بہت عادت ہے، یہ بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر نے جب کہا کہ آپ گوشت بند کر دیں، اس کے دل میں کبھی نفرت نہیں ابھرے گی، وہ کیا کہے گا کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہی میرے لیے ٹھیک ہے، اگرچہ مجھے شوق ہے کھانے کا مگر مجھے ڈاکٹر کی بات ماننی ہے، اور بات ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بعد میں پرہیز کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، مگر ڈاکٹر کی بات پر اس کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، ڈاکٹر کی بات پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یقین ہوگا کہ ہاں جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایمان والا جب اس کے سامنے ایک لڑکا جو ہے وہ برے تعلقات میں مبتلا ہے، ایک لڑکا جو ہے وہ ڈرگس میں مبتلا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ رشوتیں لے رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، کسی بھی گناہ میں انسان مبتلا ہے، اور جب اس کے سامنے حدیث آئے اس کے دل میں جذبات ابھرنے چاہیے، میرے نبی نے جو کہا وہی حق ہے، چاہے میرے مفاد کے خلاف ہو، میری چوائس کے خلاف ہو، میرے شوق کے خلاف ہو، مگر نبی نے جو کہا، اور اگر اس کے مقابلے میں خیال دوسرا آ گیا، نبی نے کیوں منع کیا؟ یہ کہاں چلے گا آج؟ یہ غصہ سنیے،
یہ جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں یہ بہت خطرے کی ہیں، اور اس وقت ہماری حالت اکثر کی ایسی ہے کہ جب ایمان والے کو سناتے ہیں یہ اسلام نے حرام کیا تو آج کہتے ہیں اسلام، نبی علیہ السلام نے ہاں تو ڈرتے ڈرتے زبان سے تو نہیں کہتا کوئی، لیکن اندر جذبات ابھر جاتے ہیں. کیا ابھر جاتے ہیں؟ چنانچہ یہی ایک کالج میں ایک پروفیسر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے بچوں کو بتایا کہ بیٹو دیکھو بہت شخصیات دنیا میں گزری ہیں، ان میں سے ایک شخصیت محمد تھی، بہت اچھے انسان تھے وہ، مگر وہ بیکورڈ زمانے میں تھے، آج ان کا نہیں چلے، وہ زندہ ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے. اللہ جل شانہ اس ایمان اور اسلام پر ہم کو قائم و دائم رکھے اور ہماری حالت درست فرمائے. اگر ہم کو مشکلات آئیں تو مشکلات جھیلنے کی ہمارے اندر ہمت ہو اور اللہ کے بارے میں شکوہ نہ آئے، اور اگر آسانیاں ہوں تو آسانیوں کی وجہ سے ہم بگڑنا نہ جائیں. ہم کو عہدے ملیں تو عہدوں کا غلط استعمال نہ کریں، اور ہم کو دولت ملے تو عیاشیوں فحاشوں میں دولت کو نہ اڑائیں، اور مشکلات آئے تو مشکلات کو خوش دلی کے ساتھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے والے بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ضرور شریف